हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आपको थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के पेज से जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड लिटरेचर। कि रिलीजन और लिटरेचर के दरमियान क्या एक ताल्लुक क्या है, हम लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं, रिलीजन को साथ रख के समझ सकते हैं या उसके बगैर समझ सकते हैं, या इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उसके सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो आए अब मैं आपको साथ लिए चलता हूँ इसकी तरफ कि रिलीजन और लिटरेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब दो चीज़ें हैं, रिलीजन एंड लिटरेचर। जब आप लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, तो ऐसे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लिटरेचर का हिस्सा है। दुनिया की जिस ज़बान में भी लिखा गया है ये लिटरेचर, इसी को कहा जाता है। ये बेस्ट एक्सप्रेशन और बेस्ट थाट्स होते हैं, इसकी बहुत सी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ जो आपको बताऊँ वो टिपिकली ये यानी ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, ये चीज़ें, इसको आप एक तरफ रखिएगा। फिर हम रिलीजन की तरफ जाते हैं। तो अब रिलीजन में एक जो सबसे पहले तो ये है कि रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट है। तकरीबन हर मज़हब में अपने अपने अंदाज से उनका गॉड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जितने भी मज़ाहिब है दुनिया में। तो ज़रा वो मज़हब हैं तो उनका एक गॉड का भी कॉन्सेप्ट है, मेटाफिजिकल उनके कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनके होली बुक्स भी हैं उनकी। फिर जितने भी दुनिया में लोग हैं जो मज़हब को लेके चलते हैं तो उनके अपनी नाम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके कुछ शार हैं, वो कुछ काम करते हैं, कुछ से वो अवॉइड करते हैं। यानी जिस आप मज़हब में, जब मज़हब चेंज होता चला जाएगा, आप आगे चले जाएंगे तो एक मज़हब वाले जितने काम करते हैं वो दूसरे वाले नहीं कर रहे होते, वो उससे आगे और डिफरेंट चीज़ों से अप्रोच कर रहे होते हैं उस मज़हब को। तो ये जो मुख्तलिफ़ तरह की रिचुअल्स होती हैं, शार होते हैं मज़हब के हवाले से, तो जैसे क्रिश्चियंस हैं तो उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं, इस्लाम है तो इसके अपने कॉन्सेप्ट हैं, हिंदुज़म के अपने हैं, इस तरह सिखिज़म के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये जो अगर आप जूइज़म में चले जाए तो उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं, और जैन माता है उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे इनके अपने। तो मज़हब भी आप लोगों को पता है। तो अब जब हम दोनों का रिलेशन देखते हैं कि हमने चीज़ों को इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम लिटरेचर को जज कैसे करें मज़हब के हवाले से। तो सबसे जो पहला कंसेप्ट है इसके हवाले से वो उसको, यानी इसके बारे में तीन अप्रोचेस पाई जाती है जब हम रिलेशन डिस्कस करते हैं रिलीजन का और लिटरेचर का। तो सबसे पहले जिसको कहते हैं कि हेटेरोनिमी। तो हेटेरोनिमी का मतलब होता है कि इसका छोटी सी डेफिनेशन कि द लॉ इज आउटसाइड, और इसका जो सबसे पहला बंदा है जिसने इसके बारे में बात की थी वो है टी.एस. एलियट, और इसने कैसे भी लिखा था रिलीजन एंड लिटरेचर के हवाले से। तो ये कहता है कि जो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो लिटरेचर से भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो है क्रिश्चियन फेथ। तो जब क्रिश्चियन फेथ अहम है तो इसका मतलब ये है कि लिटरेचर जो है वो उसके बाद आता है। तो इसके हवाले से वो कहता है कि लॉ इज आउटसाइड, मतलब ये है कि क्रिश्चियन फेथ अहम है, थियोलॉजी अहम है, गॉड अहम है, मजहब अहम है। तो इसलिए हमने जब लिटरेचर का मतलब लेना है तो हमारा सोर्स बाहर होगा। बाहर कौन सा सोर्स होगा? रिलीजन होगा। क्रिश्चियनिटी या रिलीजन की जो वैल्यूज हैं उनको हम जहन में पहले उनको हम पैमाना बनाएंगे, फिर हम लिटरेचर को, ड्रामा, नावल, शॉर्ट स्टोरी या पोइट्री को जज करेंगे। तो ये बात है जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हेटेरोनिमी कहते हैं इसको। यानी उसको हमने अब वो ये कहता है कि लिटरेचर जो है इसके तो अपनी, यानी व्हाट इज लिटरेचर, इसकी अपनी कुछ असूल हो सकते हैं कि किस तरह आपने इसको लिखना है। जैसे इसके प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड है, ड्रामा है, नावल है, उसकी जो प्लॉट है, उसका कैरेक्टराइजेशन है, सेटिंग है, ये सारी चीज़ें तो चलो उसकी अपनी हो गई। लेकिन इसकी जो जजमेंट है लिटरेचर की वो थियोलॉजी के ज़रिए हो सकती है। मज़हब उसको जज करेगा, तब वो, अगर वो जज करे उस पर पूरा उतरे, तब वो वैलिड लिटरेचर है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको जिसको हम कहते हैं कि ये जिसको आप थेनोमी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि लॉ इज गॉड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हेटेरोनिमी वो कहते हैं कि जो मज़हब है वो रियलिटी को डिस्कस करता है, और ये जो आपका लिटरेचर होता है ये इसमें ख्याली चीज़ें होती है, व्हाट होता है, इफ़ होता है, वंस अपॉन ए टाइम होता है। तो लिटरेचर जो है वो इसको कबूल नहीं करता, रिलीजन जो है इसको कबूल नहीं करता, वो थोड़ा इसको और तरह वो रियल चीज़ों को लेता है। लिहाजा हम स्टैंडर्ड बनाएंगे रिलीजन को और अंडरस्टैंड करेंगे लिटरेचर को। तो जब हम मूव करें थियोनोमी की तरफ तो इसका मतलब लॉ इज गॉड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉल टिलेज के हवाले से, जो एक प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन थे, तो इसने कहा था कि एक तरफ रिलीजन, एक तरफ आपका लिटरेचर। तो ये भी फुल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये भी फुल वैलिड नहीं है, ये भी फुल वैलिड नहीं है। तो जब दोनों वैलिड ही नहीं है तो यानी
یہ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں لٹریچر میں بھی جو ہے ہی ساری مین میڈ. تو وہ کہتا تھا کہ مذہب میں بھی بہت ساری چیزیں مین میڈ ہیں. تو جب یہ دونوں ایبسولوٹ نہیں ہیں, ویلڈ نہیں ہیں, تو ایک چیز کو دوسری چیز کو جج کرنے کا پیمانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم اس کو پیمانہ بناتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ مذہب بھی ادب کی طرح انسان کا ہی بنایا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ the law is God, کہ اپنے جو چیزوں کو سمجھنا ہے وہ آپ ایک کو دوسرے کے اوپر کبھی بھی اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم تیسرا کنسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں آٹونمی. تو یہ کہ لا از ود ان. اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے میں کہا گیا تھا آٹونمی ہے کہ ریلیجن اہم ہے تو وہ اس کو جا کے کرے, تو پھر دوسرے میں آپ کے تھیونمی میں انہوں نے کہا جی کہ دونوں ایک دوسرے کو کیوں پیمانہ بنے. تو یعنی دوسرے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا جو ریلیجن اور یہ جو لٹریچر ہے دونوں, تو یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے. ان کے اندر چونکہ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے, لہٰذا آپ کو ایک سب جگہ یہ فیل ہوگا کہ جتنا بھی لٹریچر ہے وہ ایک ٹائم پر آپ کو ریلیجیس لٹریچر لگے گا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے لٹریچر جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو ریلیجیس لگیں گے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کا ریلیشن پایا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد تیسرا ہے, تو تیسرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ دا لا از ود ان. یعنی آٹونمی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ان کے درمیان فنڈامنٹل ریلیشن ہے ہی نہیں ہے, ان کے درمیان لٹریچر کے درمیان اور آپ کی اس کے درمیان ریلیجن کے درمیان. تو لہٰذا آپ باہر کی کسی چیز کو جو وہ تو ایلین ہوگی اس کے لیے لٹریچر کو سمجھنے کے لیے, تو آپ لٹریچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لٹریچر کی مدد سے ہی سمجھیں. آپ کو باہر سے کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لٹریچر ہی اس کو سمجھا دے گا, مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو دونوں ریلیشن شپ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق کہ آپ مذہب کو پیمانہ بنا کے لٹریچر کو سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان انٹر ریلیشن شپ ہے, تو دونوں چونکہ ایبسولوٹ نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھانے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں, اور آخر میں لگے گا کہ سارا لٹریچر ہی مذہبی ہے. تو آٹونمی میں یہ ہے کہ آپ لٹریچر کو لٹریچر سے ہی سمجھیں. تو پھر اگر ہم موو کریں ایلیمنٹس آف نیریٹو اسٹرکچر پر, تو اس میں ہمیں جیسے کریکٹر ہوتا ہے, پلاٹ ہے, ایٹماسفیئر ہے, ٹون ہے, سیٹنگ ہے, یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اگر آپ لٹریچر کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ملے گا کہ جیسے گریک لٹریچر جتنا بھی تھا, خاص کر کے جو ہومر کے اندر مذہب کی چیزیں ملتی ہیں, بلکہ اس کو بلیم بھی کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر کچھ کی پوئٹری میں کچھ اینٹائی ریلیجن بھی چیزیں ملتی ہیں, لیکن ریلیجن کا ذکر ضرور تھا. پھر یہ سوفوکلیز کے ہاں یہ تو فل ٹریجڈی جو جتنی گریک ٹریجڈی تھی وہ ریلیجن کی ہے. آگے آپ کو رناساں کے اندر بھی لٹریچر میں آپ کو ڈرامے میں یہ والے ایلیمنٹس ملتے ہیں مذہب کے. اور بھی لوگوں میں آگے چلے ہیں تو آپ کو رومانٹک جو رائٹرز ہیں ان کے اندر بھی ملتا ہے بہت زیادہ. پھر یہ جو وکٹورین ہے ان کے اندر بھی ملتا ہے یہ. یعنی جو بھی رائٹر ہے جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ضرور ہوتا ہے. کرسچن ہے تو وہاں کا بلیف سسٹم ہوگا, جو ہے تو وہاں کا ہوگا, اگر وہ ہندو ہے تو وہاں کا ہوگا, اگر وہ اسلام کا ہے یہاں کا بندہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بلیف ضرور ہوتا ہے. جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے, جب وہ اپنا سب سے پہلے جب وہ کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے تو یہ ریلیشن شپ کہتا ہے لٹریچر اور اس کے درمیان کے اس کے کریکٹر کے اندر وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بلیف لے کے آئے گا جو اس کے اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ پلاٹ کو لے کے اب اس نے کریکٹر کو بھی یہ بھی دکھانا ہے کہ کریکٹر گڈ ہے یا کریکٹر بیڈ ہے, چونکہ ریلیجن بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. اب پلاٹ میں بھی یہی ہوگا کہ ایک پلاٹ جو ہے وہ ڈس آرڈر کو آرڈر میں تبدیل کرتا ہے. اب پلاٹ بھی گڈ جا رہا ہے یا کلاس بھی بیڈ جا رہا ہے, آخر کا پیغام کیا ہے, تو یہ بھی لٹریچر بھی یہی بتاتا ہے کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. پھر اس کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اب ایٹماسفیئر کے اندر پھر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کی پائی جاتی ہیں کہ ایٹماسفیئر جو اس نے دیا ہے وہ ریلیجیس ایٹماسفیئر ہے یا نہیں ہے, اس کے کریکٹرز کس طرح گروم کر رہے ہیں, کیا کیسے رہے ہیں. اب ٹون ہے تو ٹون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیلر اس کے اندر پایا جاتا ہے, اور ظاہر جو بھی بندہ کوئی کہانی سنانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رائٹر خود ڈائریکٹ سناتا ہے, ایک اس نے کریکٹرز آگے رکھے ہوتے ہیں. ڈرامہ ہے تو کریکٹر رکھے ہوتے ہیں, ناول ہے تو وہ خود سے سناتا ہے. تو جب وہ ٹیلر ہوتا ہے, جب وہ سوسائٹی سناتا ہے تو ظاہر وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے تو اس سے پیدا ہونے سے پہلے وہاں ایک مذہب موجود تھا, تو وہ مذہب اس کا بلیف ہوتا ہے, اس بلیف کو ساتھ لے کے کہانی سناتا ہے. اس کے کریکٹر میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے, پلاٹ میں بھی ہوتی ہے, اس کے ایٹماسفیئر میں بھی ہوتی ہے, اس کی ٹون میں بھی ہوتی ہے, اس کی سیٹنگ میں بھی وہ پائی جاتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو مذہب سے ریلیٹ کراتا ہے. اور بہت بڑے جو میں نے آپ کو کچھ بڑے نام ہیں جیسے گوئٹے
تو یہ بھی میں پینتھیزم کی طرف گوٹے ذکر کرتا ہے ایک اومنیپوٹنٹ گاڈ کا ریلیجن کا، پوپ کے اندر ذکر ہے، ورڈزورتھ کے اندر ہے، بروننگ کے اندر ہے، شیلے نے ذکر کیا ہے اس کا، شیکسپیئر نے بھی کیا ہے، اور ملٹن تو جو ہے وہ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین کی طرف آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں جو ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ضرور ہے کہ ان کے اندر پایا جائے. ڈاکٹر فاسٹس کو آپ دیکھ لیں، مارلو کا، اب وہ بھی ریلیجن کی چیزیں ہیں، اس میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آپ جتنی بھی ایجز لٹریچر کی دیکھیں گے عمر سے لے کر آج تک، تو ان میں کہیں نہ کہیں مذہب کا عنصر جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے. مذہب کے لٹریچر میں بھی، ڈراموں میں بھی ہوگا ذکر، اس میں ناول میں بھی ہوگا، پوئٹری میں بھی ہوگا، ان ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے. اور رائٹر جو ہے وہ اس کو اپنی بلیف کو وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. کئی دفعہ وہ لٹریچر میں اس کو پروجیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ریلیجن آپ کو گڈ اور بیڈ بتاتا ہے، اور لٹریچر بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ گڈ اور بیڈ اس کے درمیان کیا ریلیشن ہوتا ہے. تو اس کو آپ جس طرح سے بھی جج کریں لٹریچر کو اور ریلیجن کو، تو الٹیمیٹلی جو ایک سلوشن اس کا آخر میں جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میوچول ریلیشن شپ ہوتی ہے. کیونکہ انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، اسی سوسائٹی میں ریلیجن بھی ہوتا ہے، اسی سوسائٹی میں لٹریچر بھی ہوتا ہے. تو مین جو وہ سینٹرڈ ہوتا ہے، جو لٹریچر بھی لے رہا ہے، ریلیجن بھی لے رہا ہے، اور ایک چیز دے رہا ہے، اور وہ ایک ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک وے آف لائف ہوتا ہے جس میں آپ لٹریچر بھی شامل کر دیتے ہیں اور ریلیجن کی چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک وے آف لائف دکھاتا ہے، لٹریچر بھی اور ریلیجن بھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.